نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی لونڈی کا زنا ظاہر ہو جائے تو اسے بطور حد اس پہ کوڑے لگائے جائیں، لیکن اسے ملامت نہ کیا جائے، اور پھر اگر وہ دوبارہ زنا کرے پھر اسے دوبارہ حد لگائی جائے۔ جب وہ تیسری بار زنا کرے تو پھر اس کو بیچ دیا جائے، اگرچہ بال کی بنی ہوئی رسی کی قیمت کے برابر ہی کیوں نہ بیچا جائے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اگر کوئی لونڈی زنا کر لے اور اس زنا ظاہر ہو جائے، یا تو خود اعلان کر دے مجھ سے زنا ہو گیا، یا کوئی دیکھ لے، یا کسی نے گواہی دے دی، تو پھر اس پہ حد جاری کی جائے گی۔ حد کیا ہے؟ اس کو بطور سزا کے حد میں 50 کوڑے لگائے جائیں گے۔ مگر یہاں جو ہے وہ شادی شدہ ہونے کا تذکرہ موجود بولی حدیث میں نہیں ہے۔ اسلام میں زنا کی سزائیں مقرر ہیں، اسلام میں زنا کی سزائیں مقرر ہیں۔ اگر کوئی زنا کرے، شادی شدہ ہوگا تو رجم کیا جائے گا، پتھر مارتے مارتے اس کو فوت ہو جائے، مر جائے، یہ رجم کی سزا ہے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے غلام کی، لونڈی کی، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ وہ غلام نہیں ہے، آزاد ہے، تو اس کی سزا مختلف۔ کوئی غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے زنا کرنے والے کو۔ اب یہاں جو اس کی حد ہے لونڈی کی، وہ 50 کوڑے علماء اکرام نے بیان فرمائی ہیں کہ حد اس پہ لگائی جائے گی۔ اگر پھر کرے تو پھر 50، پھر کرے، جب تیسری بار بھی کر لیا تو پھر اب اس کو بیچ ہی دیا جائے گا۔ اب اس کو اتنی کم قیمت پہ بیچا جائے گا کہ بال کی بنی ہوئی رسی کی چونکہ بہت ہی کم قیمت ہوتی ہے، اس قیمت کے عوض میں اس کو بیچ دیا جائے گا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے گا، جب بیچتے ہیں کوئی چیز، ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ اس کے سودے میں جو خرابی ہوگی، جو عیب ہوگا، اس کا بتانا اس پہ واجب ہوگا۔ اس لونڈی میں یہ خرابی ہے، یہ مرض ہے، یہ عیب ہے، تو وہ بتا کر بیچنا پڑے گا۔ حضرات محترم، سزا زنا ایک ایسا خطرناک مرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچنے کا حکم فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ بےہودہ کام ہے، برا کام ہے، اور اس سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ اور دنیا میں کتنی سزائیں بھی ہیں، اور آخرت کی جو دردناک سزائیں ہیں، اس کا انجام تو پھر بہت ہی انتہائی ہولناک ہے۔ دنیا میں سزائیں کیا ہوتی ہیں کہ ایک تو یہ اس کی زندگی گھٹ جاتی ہے، دوسرا اس کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔ اس سے بڑی کیا بد نصیبی کی بات ہوگی، جو زانی ہے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول بولیے نہیں ہو رہی جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے، اور آخرت کا دردناک عذاب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اگر ہمیں سوئی کی نوک چبھ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جہنم کے عذاب کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ زانی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کا چہرہ آگ کی طرح بھڑک رہا ہوگا، آگ کی طرح بھڑک رہا ہوگا، اور اس کی شرم گاہوں سے ایسی بدبودار بو نکل رہی ہوگی کہ لوگ دیکھتے ہی پہچان لیں گے یہ زانی آ رہا ہے۔ اور پھر جہنم کا جو دروغہ ہے، جس کا نام مالک علیہ السلام بتایا گیا ہے، وہ اسے کیا کرے گا؟ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹتا ہوا جہنم میں داخل کیا جائے گا، اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کس کی سزا ہو رہی ہے؟ زنا کرنے والوں کی ہو رہی ہے۔ اور ہمارے شہر ملک پاکستان میں یہ عام ہو گیا ہے، بہت عام ہو گیا ہے، اور ہم سب کو اس سے بچنا ہے اور بچانے کی کوشش بھی کرنا ہے، بالخصوص ایسے نوجوان جو ان کام مشغول ہیں۔ تو حضرات گرامی، پھر کیا ہوگا؟ وہ جو جہنم کا دروغہ ہے، وہ جہنم میں تپی ہوئی ایک قمیض اس کو پہنائی جائے گی، ایسی قمیض ہوگی اگر اس کو پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی جل کے خاک ہو جائے، پھر اس کو پہنائی جائے گی۔ اللہ اکبر، پھر اس کو پہنائی جائے گی، تو بتائیے کیا حال ہوگا۔ اور پھر جہنم میں گرم کی ہوئی سلاخیں، لوہے کی گرم گرم،
اس کی آنکھوں میں داخل کی جائیں گی، آنکھیں داغی جائیں گی۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جسے تو بے حیائی دیکھا کرتا تھا، یہ وہ آنکھیں ہیں جسے تو نے زنا کیا اس کی طرف گیا۔ تو بتائیے پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ اور پھر جہنم میں گرم کی ہوئی لوہے کی زنجیروں سے اس کے پیروں کو جکڑ دیا جائے گا، پھر اس کے ہاتھوں کو جکڑ دیا جائے گا۔ آج ہم کوئی گرم چیز پکڑ سکتے ہیں؟ کتنے حساس ہمارے ہاتھ، گرم چیز منہ میں ڈال لیں تو منہ جل جائے، ہاتھ ہمارے جل جائیں، پکڑ نہ سکے۔ لیکن کل قیامت کے دن لوہے کی گرم زنجیریں کے ساتھ اس کو جکڑا جا رہا ہے، پکڑا جائے گا، اس کو باندھ دیا جائے گا، اور وہ کہیں گے اے فرشتو کچھ تو عذاب ہلکا کر دو، کچھ تو عذاب کم کر دو۔ فرشتے جواب دیں گے، وہ چیخیں گے، پکاریں گے، روئیں گے، لیکن اس وقت تو کیا بن سکتا ہے؟ کچھ ہونے کا نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے کچھ تو رحم کر دو، لمحے بھر کے لیے اس عذاب کو کم کر دو۔ وہ فرشتے کہیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تم پر رحم نہیں فرمایا تو اب ہم کیوں تم پہ رحم کریں؟ جب اللہ ہی تم سے ناراض ہے تو ہم کس طرح تم سے راضی ہو جائیں؟ حضرات محترم، کیسی دردناک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی سزائیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو ہمیں بچنا ہے، ہمیں بچنا ہے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زنا جیسے مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا